السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کل یہ وبا اور یہ چیز ہم لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، اللہ ہمیں معاف کرے، کہ بہت سارے ہم جو کام کر رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کا جو لین دین کر رہے ہیں اور بہت سارے جو معاملات کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے دکھانے کے لیے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں اس کی وجہ سے اچھا کہیں۔ جیسے مثال کے طور پر مہنگا موبائل خرید رہے ہیں، یا اسی طریقے سے مہنگے کپڑے خریدے جا رہے ہیں، یا اسی طریقے سے دوسرے مکانات کے اندر، تعمیرات کے اندر خرچ کیا جا رہا ہے، الگ الگ ڈیزائن وغیرہ۔ تو بعض حضرات اس وجہ سے تاکہ ہمارا ایک اسٹیٹس باقی رہے، تاکہ ہماری ایک پہچان لوگوں میں باقی رہے، تو یاد رکھیں اس طریقے پر کرنا یہ بہتر نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ ریاکاری، دکھاوا، کوئی کام اس لیے کرنا تاکہ لوگ مجھے اچھا کہیں، تو شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ اب شدہ ہوتے ہوتے یہ بات عبادتوں میں بھی منتقل ہو گئی، یعنی وہ کام، وہ چیزیں جس کو شریعت نے طے کیا ہے، جس کے اوپر شریعت نے ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے، اس کام کے اوپر بھی اور اس کام کو کرنے میں بھی ریاکاری اور دکھلاوا داخل ہو گیا۔ بھئی نماز تو ایک انسان اس لیے اخلاص سے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ اس کو نمازی کہے، یا اسی طریقے سے مہنگے حج اور عمرہ کر رہا ہے تاکہ لوگ اس کو بڑا حاجی کہیں، اور ہوتے ہوتے جیسے قربانی کا زمانہ چل رہا ہے، تو عام طور پر اللہ ہمیں معاف فرماوے، اکثر لوگ نہیں ہے بلکہ بعض حضرات کے دلوں میں یہ چیز جانور کو خریدتے وقت بھی داخل ہو جاتی ہے کہ میں بہت مہنگا، بہت اونچا اور بہت تگڑا جانور اس لیے خریدوں تاکہ لوگوں میں میرا ایک وقار باقی رہے، لوگ میرے جانور کو دیکھ کر میری تعریف کرنے والے بنیں۔ تو یاد رکھیں اس میں گناہ ہے اور اس میں نافرمانی ہے، اور یہ شرعی حساب سے بہتر چیز نہیں ہے۔ دیکھیں وجہ اس کی یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کو تمہاری قربانی میں سے نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے یہاں جو چیز پہنچتی ہے تمہاری قربانی میں سے، وہ صرف اور صرف تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ بھئی یہ قربانی میں جو کر رہا ہوں، اس قربانی سے میں نے اللہ کے یہاں کیا چیز پہنچائی؟ بھئی قربانی کا جانور ہے جس کی خال میں نے غریب کو دے دی، گوشت میں نے اپنے لیے رکھ لیا، خون اس کا نالیوں میں بہہ گیا، دوسری ساری چیزیں تقسیم ہو گئی۔ اس قربانی کے ذریعے سے میں نے اللہ کے یہاں کیا پہنچایا؟ اللہ کے یہاں جو پہنچانے کی چیز تھی وہ دلوں کا تقویٰ تھا، اخلاص تھا، یعنی کوئی بھی کام اس لیے میں کرتا تاکہ میرا اللہ اس سے راضی ہو جاوے۔ لیکن معاف فرمائیں کہ جانور کو خریدتے وقت ہی یہ نیت ختم ہو جاتی ہے، بھئی خریدا اس لیے ہے تاکہ لوگ مجھے سخی کہیں، بڑا کہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرماوے، اس لیے جانور کو خریدتے وقت یہ نیت کرے۔ دیکھیں قربانی بہت اہم، بہت بڑی عبادت ہے۔ جانور کو خریدتے وقت ہم یہ نیت کریں کہ اس قربانی کے ذریعے سے میں اللہ کے یہاں ثواب حاصل کروں، اللہ کے یہاں مقرب بندہ بن جاؤں۔ اس لیے آپ دیکھیں حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے متعلق فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں یہ ڈالے جائیں گے، ایک سخی کے متعلق، ایک مجاہد کے متعلق، عالم کے متعلق۔ حالانکہ ان سب نے کام، مجاہد نے جہاد کیا، سخی نے سخاوت کی، عالم نے علم کو پھیلایا، لیکن ان تینوں کے عمل میں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ان کے متعلق فرما دیا گیا کہ ان کو سب سے پہلے جہنم کے اندر داخل کر دو۔ اس لیے عزیز ناظرین، جب بھی قربانی کا جانور خریدے بہت ذوق، بہت شوق کے ساتھ اور اخلاص کہ مجھے اللہ کو بتلانا مقصد ہے۔ دیکھیے دوسری بات اس میں یہ بھی ہے، مہنگا جانور خریدنے کے اندر یہ کیسی عقل مندی ہے کہ ایک بکرا 50,000، 60,000، 1,00,000 روپے کا خریدا جا رہا ہے۔ دیکھیے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے، اگر ہم جتنا مہنگا خریدیں گے، مال دیا ہے ہم اپنے مال سے خرید رہے ہیں، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنے مہنگے جانور جتنے روپیوں میں خریدوں گا، اگر انہی روپوں کے اندر
2-3 جانور جو قربانی کے لائق ہیں اگر مجھے مل جاتے ہیں تو اس میں میرے لیے کئی بہت سارے فائدے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا کہ جتنے جانور زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ گوشت ہوگا اور وہ غریبوں میں، رشتہ داروں میں، لوگوں تک پہنچانے کا اور زیادہ ذریعہ بنے گا۔ دوسری بات یہ ہے، حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے بالوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک قربانی کے جانور کے برابر بال ہوں گے، لیکن اگر 2-3 جانور ہو گئے انہی پیسوں سے تو 2-3 جانوروں کے برابر بال ہو گئے تو اس میں ثواب اور بھی زیادہ مل جائے گا۔ اس لیے ان حالات میں تو اور بھی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم بہت زیادہ مہنگے جانور خریدنے کا شوق نہ رکھیں، مناسب جانور ہو، قربانی کے لائق جانور ہو، زیادہ خرید لیے جاوے، اور نیت یہ ہو کہ ان جانوروں کے ذریعے سے میری وہ قربانی جو واجب ہے وہ تو ادا ہو ہی جاوے، لیکن ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ ان جانوروں کے ذریعے سے غریبوں کی مدد بھی کی جاوے گی، مستحقین تک بھی پہنچایا جاوے گا۔ اس کی ہم کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی قربانی کے اندر اخلاص نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔